محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 اور 104۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا ہے نا۔ اور اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ تو آیت نمبر 103 سے پتہ یہ چلا کہ اگر یہودی ایمان لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پرہیزگاری کرتے، قرآن پاک پر ایمان لاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے نا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہوا کرتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ شان نزول اس آیت کی، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دے دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسے جو ہے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ حضرات محترم، اس آیت کی جو ہے شان نزول سے یہ پتہ یہ چلا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو نہ کہو راعنا، یعنی راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ صحابہ کرام کے درمیان جب حضور ہوتے، حضور ان سے گفتگو فرماتے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں آپ سے تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہاں 10-20 لوگ ہیں، لیکن اگر سینکڑوں کا مجمع ہو تو میری آواز دور والے لوگوں تک نہ جا سکے، جب وہ سن نہیں پاتے تو وہ کہتے کہ حضور راعنا یا رسول اللہ، یعنی حضور ہمارے حال پر رحم کیجئے اور تھوڑا سا جو ہمیں سمجھنے کا موقع دے دیجئے، یعنی دوبارہ اور فرما دیجئے، ہے نا، یا یوں کہ ذرا زور سے کہہ دیجیے، یوں کہ ہم قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ لینے کا موقع دے دیجئے۔ تو ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور ہم پر کرم کیجئے کہ تھوڑا ہمیں سمجھ لینے کا موقع دے دیجئے۔ مگر راعنا جو ہے یہودیوں کی اصطلاح میں ایک بے ادبی کا شائبہ رکھتا ہے، حالانکہ راعنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، راعنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہی اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر رحم کیجئے یا ہماری طرف دیکھیے، نظر کیجئے، ہے نا، اس کا معنی یہی ہے۔
لیکن وہ معنی یہودیوں کی اصطلاح میں بے ادبی کا معنی رکھتا تھا. یہودیوں کی اصطلاح میں اس کو بے ادبی، مثال کے طور پر یہاں کہتے ہم لوگ کہ یہاں کی بولی کہیں کی گالی ہے نا. جو زبان یہاں چلتی ہے وہ زبان بنگال والوں کے لیے گالی ہو سکتی ہے، بہار والوں کے لیے، کرناٹک میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ یہاں کے لیے گالی ہو سکتی ہے. زبان میں بہت ساری فرق پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہودیوں کی اصطلاح میں رائنا کا جو لفظ تھا غالباً وہ چرواہے کے تعلق سے تھا، ہے نا. تو اب یہودی کو موقع مل گیا تو انہوں نے بار رائنا کہنے لگے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، صحابی جو کہتے تھے وہ اس نیت سے کہتے تھے کہ تاکہ حضور ہم پر نظر کریں، ہے نا، ہمیں ہماری بات کو سنیں اور پھر ہمیں سمجھنے کا موقع دے دیں. تو اس نیت سے کہتے تھے. مگر یہودیوں کی نیت کچھ اور تھی. وہ اس جو بے ادبی والا جملہ ہوتا ہے اس جملے کی نیت سے، اس حساب سے جو ہے وہ رائنا کہتے تھے. حضرت سعد بن معاذ جو صحابی رسول ہیں، ان کو پتہ چلا وہ یہودیوں کی اصطلاح کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ رائنا کہتے ہو، اب سے اگر میں تمہاری زبان سے لفظ کو سنا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم ہم پر کیوں برہم ہوتے ہو؟ یہی چیز تو مسلمان کہتے ہیں، یہی چیز تو مسلمان کہتے ہیں، صحابی لوگ کہتے ہیں. مگر صحابی کا کہنا جو تھا وہ یہ اصطلاح میں نہیں تھا. وہ تو اس نیت سے کہتے حضور ہم پر نظر کریں، مگر یہ اس سے دوسری چیز مراد لیتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی بات بہت ناگوار گزری کہ کس طریقے سے اس کو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. بس یہی سوچ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اس طرح کہو، وقولوا کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے. اب سوچنے والی بات ہے کہ رائنا کا معنی غلط نہیں ہے. رائنا کا معنی عربی لغت میں غلط نہیں ہے، لیکن اس معنی سے دوسرے لوگ غلط مراد لے رہے ہیں. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. ہاں، معنی غلط نہیں ہے، لفظ غلط نہیں ہے، رائنا غلط نہیں ہے، لیکن اس سے دوسرے لوگ غلط مراد لے رہے ہیں. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں. فرما دیا رائنا نہ کہو، لا تقولوا، لا نہیں تقولوا کہنا، لا تقولوا رائنا نہ کہو، وقولوا کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رسول کو رائنا لوگ کہیں اپنی اصطلاح میں، اللہ کو وہ بھی پسند نہ ہو کہ کوئی میرے حبیب کو برے ارادے سے، غلط طریقے سے، غلط موضوع محل کے اعتبار سے جو ہے تلفظ یا اس لفظ کے معنی کے اعتبار سے غلط کوئی جملہ زبان سے نکلے، بے ادبی کا ذرا سا بھی شائبہ ہو، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. تو جو لوگ سرے سے کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ رب العالمین، اور حضور کا علم کیا ہے جانوروں سے، گدھوں سے، پاگلوں سے، شیطان سے بھی تشبیہ دی کہ شیطان کے علم کے لیے تو قرآن میں نص ہے، حضور کے علم کے کہاں نص ثابت ہے. یہاں تک کتاب لکھ دیا. بلکہ آپ ابو اللہ مودودی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، پردہ کتاب، اس میں اس ناہنجار نے یہاں تک لکھا کہ عرب کے ریگستان کا وہ ان پڑھ چرواہا، معاذ اللہ، حضور کو اس نے عرب کے ریگستان کا ان پڑھ چرواہا لکھا. حضور کی شان میں پورا قرآن اللہ نے اتار دیا. یا ایھا المزمل کہا، مدثر کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، ہے نا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا. رائنا کہتے وہ بھی گوارا نہیں، یہ بھی کہا کہ رائنا نہ کہو. اور یہ انسان کے نام پہ کلنک. ایسے مولوی وہ کہتے ہیں عرب کے ریگستان کا ایک ان پڑھ چرواہا، اور پھر بھی لوگ ان کے عید گاہ پھر رہے ہیں، پھر بھی لوگ ان کے ہاں میں ہاں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم تو ٹوپی داڑھی حاجی حج کر کے آ گئے، ہم تو نمازی ہے بھائی، ہم تو جنت میں آئیں گے. ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ہاں، ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے اور یہ قرآن کا درد دیا رہا ہے، ڈائریکٹ جہنم پہ جائے گا جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا. اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر حاجی بعد میں بابا، پہلے ایمان ہے. نمازی بعد میں، پہلے ایمان ہے. ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہو گیا ہے تو کتنے نمازیں پڑھ لے تو کوئی فائدے کی نہیں ہے نا، سب بیکار ہے. یہ سب باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگتی ہے. پھر حضرت بہت کڑک بولتے ہیں نا،
ان حرام خوروں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ کہتے وہ لکھ دیا ہے وہ جائے گا جہنم میں، ٹھیک ہے وہ جائے گا تو ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہوئے؟ اگر کوئی چوری کر لے ان کے پیچھے چلنے والا چوری کہلائے گا نا، ان کا ساتھ دینے والا کیا کہلائے گا؟ کوئی زانی کو ارے ظلم کے ساتھ، یعنی جو ظالم ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ظلم ہے۔ تو ابھی دیکھیں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں وہ فلاں عرب کا آدمی، وہ عرب کے شیخ لوگ بہت حرام کو رکھتے ہیں، کہ نہیں کہتے ہیں؟ سبھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا ملک ہمارے مسلمانوں کا لیکن ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، ظالم ہے وہ۔ تو کیا پتا چلا؟ کیا پتا؟ ظالم کی حمایت کرنا بھی ظلم ہے۔ تو اسی طریقے سے بدعقیدوں کی حمایت کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا بھی بدعقیدگی ہے نا۔ اس بات سے تم دور بھاگ سکتے نہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کی شان میں ذرا سی بھی ادبی ہو جائے، کیا کہنا؟ تو قرآن نے وہ تعلیم بھی دی، وقولوا انظرنا، یوں کہو عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، تاکہ بارہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ حضور آپ نے کیا فرمایا، دوبارہ بولے۔ اب دیکھیں تعلیم اور تعظیم، تعلیم الہی ہے اور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعلیم دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طریقے سے میرے محبوب کا ادب کرنا ہے۔ یہ پہلے پہ وجہ کہ ایک تو تم رائنا نہ کہو، اس کے جگہ پہ ایک جملہ دے دیا وقول انظرنا، انظرنا کہو، ہماری طرف نظر فرمائیں، ہماری طرف دیکھیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کر دی واسمعوا، اور بغور سے پہلے سن لیا کرو، بار بار میرے محبوب کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور فرمایا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اس طریقے سے غلط حرکت کرتا ہے، جس کی نیت یہ ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جس کی نیت میں فطور ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جو بدعقیدوں کے پیچھے بھاگے اس کے نیت میں فطور نہیں ہے، ان کے دردناک عذاب نہیں ہے۔ کل کہیں گے ہاں حضرت تم نے کیسے کہہ دیا جہنم میں جائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ جو اللہ کے رسول کو راعی نہ کہے اور انظرنا نہ کہے، بغور نہ سنے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ تو حضور کی بے ادبی کفر تک پہنچا دیا، حضور کی گستاخی کفر تک پہنچا دیا، اور کافروں کی حمایت کرنا بھی کفر ہے۔ کافروں کی، اب لوگ کہتے تم نے کیسے کافر کہہ دیا، کافر کو کافر کیسے کہہ دیا؟ ارے بھائی قرآن کہہ رہا بھائی قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، صحیح ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہے کہ نہیں؟ صاف صاف، نہ تم ہمارے معبودوں کی بات کرو گے نہ ہم تمہارے معبودوں کی بات کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے ہے، تو پتہ ہی چلا اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے محبوب کافروں سے قل کہہ دیجیے آپ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے۔ تو کافر کو کافر تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پھر قرآن، یہ قرآن جو آپ قل یا الکافرون ہے، اس کو پڑھنا نماز میں ثواب ہے، غیر نماز بھی ثواب ہے نماز میں۔ اور پھر ایک چیز اور سن لیں، نفل نمازوں میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھنا افضل ہے۔ اب حج کرنے کے لیے جائیں، دیکھیں حج کے ایام میں جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، گھر سے نکلے تو 2 رکعت نماز، مسجد میں نکلے 2 رکعت نماز، وہاں جائے تو ہر نماز میں یہی حکم ہوگا کہ پہلے میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ پڑھیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو خیر، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی حضور کا جو ادب ہے، جو تعظیم ہے، اس کی تعلیم اللہ دے رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے۔ ان کے جناب میں ادب کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ تعلیم اللہ دے رہا ہے۔ ایک چیز قرآن میں آ جائے وہ نص قطعی ہے، وہ کیا ہے؟ نص، اس کا انکار
کفر ہے، اس سے اعراض حرام ہے، اس سے دوری حرام ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ حضور کی بات کو بغور سے سنو اور راعنا نہ کہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو، یہ ہے مسئلہ، وہ بھی زبان پر لانا ممنوع ہے۔ کہ جس کوئی ایسا جملہ جس میں ذرا سی بھی بے ادبی کا سائبہ ہو، ادب کے تمام تر محاوروں سے جو جملہ سجا ہو وہ کہنا چاہیے، اس کے علاوہ ذرا سی بھی بے ادبی کا سائبہ ہو، ایسا جملہ جس کا اندیشہ بھی ہو، ایسا جملہ بھی زبان پر لانا منع ہے۔ ایسا جملہ بھی زبان پر لانا، ایسا لانا منع ہے۔ تو جو حضور کو کہے کہ حضور کا علم معاذ اللہ جانوروں کو بھی حضور سے زیادہ علم ہے، تو یہ تعظیم ہے کہ یہ حضور کی بے ادبی ہے؟ تو جو حضور کی بے ادبی کرے وہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضور کی تعظیم فرض ہے تو فرض کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرض کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب فرض کا انکار کفر ہے، اسی طریقے سے حرام کا اصرار، یعنی یہ کہنا کہ بھی حرام جائز ہے، جس چیز کو قرآن نے منع حرام کر دیا اس کو جائز سمجھنا، ایک ہے نہ کرنا اور ایک ہے جائز سمجھنا۔ نہ کرنا اور ہے، جائز سمجھنا اور ہے، کر لینا اور ہے، جائز سمجھ لینا اور ہے۔ مثال کے طور پر بھائی شراب حرام ہے، پی رہا ہے آدمی تو یہ حرام، ایک گنہگار ہے، لیکن یہ کہے کہ نہیں یہ شراب کا پینا یہ جائز ہے، اب یہ کفر کی طرف جا رہا ہے نا۔ تو فرض کے جو اپوزٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اگر انبیاء کی تعظیم، ان کا ادب یہ فرض ہے، تو ان کی بے ادبی کا سائبہ، بے ادبی کرنا سائبہ، بے ادبی تو بہت دور کی بات، بے ادبی کا سائبہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور کوئی بے ادبی کر رہا ہے اس نیت سے کہ بھائی کیا ہے، تو یہ کفر ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے لفظ، بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، اوپر والا کہتے کہ کہتے ہیں، منع فرمایا گیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو بڑو کہتے ہیں، معاذ اللہ، منع فرمایا گیا ہے، بلکہ کفر تک بات جاتی ہے۔ تو جو لفظ اللہ اس کے رسول کی شان میں ذرا سی بھی کمی لے کر کے آئے، ایسے لفظ کو بھی استعمال کرنا منع ہے۔ ذرا سی بھی ایسا اندیشہ ہو کہ بھائی اس لفظ کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اچھا معنی تو ہی، ایک برا معنی بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے لفظ کو بھی استعمال کرنے کا اگر اندیشہ کہ بالکل زبان بہک نہ جائے تو ایسے لفظ کو بھی بولنے کو منع فرمایا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ وللکافر، کافروں کے لیے جو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔